پھر ایک صبح جب وہ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے۔ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کا شدید دکھ ہوا، مگر نافرمان خدا کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہماری آج کی دنیا میں موجود بندر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے نافرمانوں کی نسل سے چلی آئی ہے، مگر مستند اہل علم اور مفسرین نے اس کی سختی سے تردید کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن کریم کے سورہ اعراف کی آیت 166 سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر بنا دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس قوم نے ایسا کون سا بڑا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیہودہ جانور کی صورت میں مسخ کر دیا؟ کیا پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کی پوری قوم کو بندر بنایا گیا تھا یا ان میں سے کچھ خاص لوگوں کو؟ کیا ہماری آج کی دنیا میں موجود بندروں کی نسل حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی ان نافرمانوں سے چلی آ رہی ہے جن کے چہروں کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت اور مستند تاریخی حقائق کی روشنی میں درست معلومات اس حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھیں گے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا نام ذکر کیا ہے جس کا نام ہے ایلا۔ ایلا خلیجی عقبہ کی بندرگاہ اردن کے مغرب میں بنی اسرائیل کا ایک تاریخی شہر ہے۔ آج کل اسے ایلات کہتے ہیں اور خلیجی عقبہ کے ساحل پر واحد بندرگاہ ہے جو اسرائیلی حکومت کے تسلط میں ہے۔ ناظرین، اس بستی میں رہنے والے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ یہ اپنے زمانے کے سب سے خوشحال لوگ تھے۔ ساحل سمندر کے قریب رہنے کی وجہ سے یہ لوگ سمندر میں مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے اور وہی ان کے گزر بسر کا ذریعہ تھا۔ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی عبادت کے لیے خدا تعالیٰ نے ہفتے کا دن مقرر کیا تھا، سو ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا۔ اس دن تمام دنیاوی مشاغل ترک کرنے کا حکم بھی دیا گیا تھا اور تاکید سے انہیں ہفتے کے دن شکار کرنا حرام قرار دیا گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو ہوا یوں کہ ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلیاں آتی اور یہ لوگ پانی کی سطح پر انہیں دیکھتے تھے۔ جب اتوار کا دن آتا تو مچھلیاں کم ہو جاتی تھی۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو اور ہفتے کے دن دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکال لو، یوں ہفتے کو مچھلیاں حوض میں آ جائے گی اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ چنانچہ ان کے ایک گروہ نے یہ کیا۔ جمعے کو دریا کے کنارے بہت سے گڑھے کھودے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنائی جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو گئی اور اتوار کے دن انہیں نکال لیا اور یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے دی کہ ہم ہفتے کے دن تو مچھلی پانی سے نہیں نکال رہے ہیں۔ مشہور یہی ہے کہ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ان سب کو بندر بنا دیا تھا اور ہمارے یہاں یوٹیوب پر تو اس کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، مگر قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا تھا، بلکہ قرآن کریم کی وضاحت کے مطابق شیطانی عمل کی وجہ سے اس بستی میں بسنے والے افراد 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ان میں 1/3 ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رکھے اور شکار کرنے والوں کو بھی منع کرتے تھے۔ 1/3 ایسے افراد تھے جو خود تو خاموش رکھے لیکن دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، جبکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ایک گروہ وہ خطاکار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کی اور ہفتے کے دن شکار کیا، اسے کھایا اور بیچا۔ جب مچھلی کا شکار کرنے والے اس معصیت سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ میل برتاؤ نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی۔ منع کرنے والوں کا ایک الگ دروازہ تھا جس سے وہ آتے جاتے تھے اور خطاکاروں کا دروازہ جدا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطاکاروں پر لعنت کی تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطاکاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا ہے
انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے ہوں گے، چنانچہ وہ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے، اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں میں سے کسی کو بھی نہیں پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا، کیا ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ تو انہوں نے سر کے اشارے سے کہا، جی ہاں۔ اس کے 3 دن بعد وہ سب ہلاک ہو گئے اور منع کرنے والے سلامت رہے۔ اس حوالے سے مفسرین کرام نے ایک بہت ہی دلچسپ اور قابل عبرت بات لکھی ہے کہ یہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک ہیلے کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے کہ ہم ہفتے کے دن تو شکار نہیں کر رہے کہ صرف حوضوں سے نالیے بنا رہے ہیں، شکار تو ہم اتوار کے دن کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ان کو ایک ایسے جانور کی صورت سے بدل دیا جس کی تمام تر عادات و اطوار تو انسانوں والی ہے، مگر وہ انسان بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی حرام کاموں کو جائز کرنے کے لیے ہیلے کیے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، کہیں ہم من حیث القوم ہی کسی بڑے عذاب کی گرفت میں نہ آ جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت جب تک امر بالمعروف یعنی اچھے کاموں کا حکم اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے منع کرنا یہ عمل کرتی رہے گی تو کسی بڑے اجتماعی عذاب سے محفوظ رہے گی۔